چیز یہ بھی تجویز مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر آئی کہ وزیر اعظم شاید اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کے کسی اور جگہ اپنا رہائش کریں. کیا اس قسم کی نہیں، ایسی کوئی تجویز نہیں ہے، اور اس طرح کے جو کوئی آفاقی خیالات ہیں وہ میرے نظر میں تو نہیں آئے، میرے سمجھنے میں نہیں آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پہ ایک ایکسرسائز جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں انہوں نے آلریڈی کی ہے، وفاقی اداروں نے، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے، انشور کرنے کے لیے، اور کچھ ایس او پیز میں تبدیلی کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ذمہ داری ہے. ایسی جگہوں پہ کئی دفعہ بہت حساس معاملات بھی ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ماحول ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ 100% اطمینان ہو کہ آپ ایک سیکیور انوائرمنٹ میں دیکھ کے ملکی فیصلے کر رہے ہیں جو کہ ملکی مفاد میں ہوتے ہیں. تو وہ کلینزنگ کا یا عمل جو ہے، یا فیوچر میں جو احتیاطیں ہیں، کیا ایس او پیز ہونے چاہیے، اس پہ تو بالکل بات چیت ہو رہی ہے، امیجیٹ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی وہ بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جی سر ایک سیکنڈ میں. سر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ سیفا والا جو اس کا بیانیہ تھا اس کو کس طریقے سے اس پہ کھیلا بھی گیا، اس نے کھیلنے کی کوشش کی، اس کو مینوپولیٹ کر کے کھیلا گیا، یہ چیز آڈیو لیکس میں ثابت کرتی. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمان میں آنے کو تیار ہے اگر سیفر کی تحقیقات کریں گے. تو آپ اس پہ کیا؟ میرے خیال میں تو اب یہ روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا ہے. اب اگر اس کے بعد بھی تحقیقات کی ضرورت ہے تو وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے جس سے صحیح راہیں متعین ہوں گی. میری خیال میں تو اب معاملہ وہاں تک پہنچ چکا ہے. عمران صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم نواز شریف کو لندن سے واپس لے آئیں گے، اسلام آباد کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائیں گے. حکومت کی تبدیلی کے بعد آپ نے بھی دعوے کیے جب خان صاحب لانگ مارچ لے کے آئے، اور پھر آرٹیکل 95 کا جو کیس سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، آپ نے کہا جی آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں گے، وائلیشن کی گئی ہے. تو اب تک آپ کے سارے دعوے ہیں، کوئی کنکریٹ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی. ابھی جو آپ نے آڈیو لیک کی بات کی ہے، اگر اسی کو لے لیں تو کیا ابھی تک آپ نے کچھ پن پوائنٹ کیے ہیں کہ اس میں کون کون سی پروویژن کی وائلیشن کی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کیا ہے، اور کے علاوہ کون سے قانونی پروویژن کی وائلیشن کی گئی ہے؟ دیکھیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں انفرادی اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں اجتماعی. میں آپ کے سامنے آج بطور وکیل تو بیٹھا نہیں ہوں، میں بات کروں گا حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پہ، بطور وزیر قانون حکومت پاکستان کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے پن پوائنٹ کروں کہ یہ سیکشن 25 کی وائلیشن ہو گئی ہے، یہ 4. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ ایک تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے قوانین جو ہیں وہ ایک فریم ورک تیار کر کے دے. دوسرا، اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کسی کمیٹی کی شکل میں، جو کہ بالکل ممکنہ ہے کہ اس کو ہم انکوائر کر کے اس پہ ڈیلیبریٹ کریں، اس پہ مشاورت کے بعد رائے دیں، تو بالکل دیں گے. بادی النظر میں آپ خود بڑے لمبے عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سا آفینس کیا ہے خان صاحب نے. ریاست پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کون سا جرم ہوا ہے، جو سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کون سا جرم ہوا ہے، آئین کی جو ریلیونٹ اوتھ ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ کس زمرے میں آئے گا. تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا جاری رکھتے ہیں، لیکن چند دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ کنکریٹ ان رائٹنگ کچھ ہوگا ہمارے ہاتھ میں. میں سر اب ذرا تھوڑی دیر میں دائیں اور بائیں بازو میں تھوڑا سا اعتدال رکھنا چاہتا ہوں، بیلنس رکھنا چاہتا ہوں. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ حکومت محض کمیٹیاں بنا رہی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کے پاس اتنا بجٹ ہے جس کا آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی بڑی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہونے کے باوجود ملک کے پرائم منسٹرز، چاہے وہ سابقہ پرائم منسٹر ہو یا موجودہ پرائم منسٹر ہو، ان کی کال ٹیپنگ ہوتی رہی، تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے؟ میرے خیال میں یہ کال ٹیپنگ نہیں ہے، دس از سم تھنگ ایلس. جہاں تک یا آج کل کیونکہ ڈیوائسز اور گیجٹس اتنی زیادہ ہیں، میں تو جو بھی ہے آپ کی بات درست ہے کہ یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھیے کہ ملک چلتے ہیں ایک ضابطے، آئین اور قانون کے تحت. آپ چیزوں کو تحت ایک تو نہیں نہ کر سکتے. میں تو یہ عمرانی فلسفہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ ری ایکشن اتنی جلدی دیں کہ آپ نے اس چیز کو سوچا بھی نہ ہو اور بعد میں آپ کو شرمسار ہو کے یو ٹرن لینا پڑے.
تو کوئی کام نہ کریں جب تک آپ اسے اچھی طرح تحقیق نہ کر لیں. عمران صاحب کی انگزائٹی میرے بالکل اپنی جگہ پہ، جن چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کروائی ان میں سے کچھ کام تو ہو گئے تھے اور وہ پھر عدالتوں میں چلے گئے. کچھ چیزیں جو تھی وہ اسی تحقیق کی وجہ سے رکھ لی، جیسے انہوں نے کہا کہ فورن فنڈنگ کے بعد آپ نے بیان کرنا تھا، وہ کیا کیا، یا آرٹیکل 6 کے حوالے سے کیا کیا. تو فورن فنڈنگ کا ہماری رائے یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے بھی انفارمیشن کے لیے بھیجا اور انہوں نے سول سائیڈ پہ تحقیقات کی ہیں. معاملے کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے اور سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایف آئی اے کو وہ تحقیقات سونپی گئیں اور وہ ان اکاؤنٹس کو تھریش کر رہے ہیں. ان میں لیئرنگ بھی ہے، ان میں اینٹی منی لانڈرنگ لاز جو ہے ان کی وائلیشن بھی ہوئی ہے، وہ نوٹسز دے رہے ہیں. اس میں کورٹس کہیں پہ سٹے کرتی ہیں، کہیں پہ اجازت دے دیتی ہیں. کل ایک فیصلہ آیا جو اسپیکر اسد کیسر صاحب کا، پشاور ہائی کورٹ نے جو سٹے دے رکھا تھا انہوں نے وہ ریٹ خارج کر دی. تو دیکھیے چیزوں کو میرے خیال میں آئین اور قانون کے تابع ہی چلنا چاہیے، نہ کہ فرد واحد کے حکم پہ کہ اچھا جی یہ کر دو، دن کو رات کر دو، رات کو دن. میرے خیال میں یہ حکومتوں کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات کا بھی یہی جواب ہے کہ ایک معاملہ پرسوں شروع ہوا جو سامنے آیا، اس پہ ریئیکشن بھی آ گیا. کل جو سب سے موقر ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ایپکس کمیٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس کو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں. اس میں جو آپ کی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہان ہیں، آپ کے عسکری اداروں کے سربراہان ہیں، آپ کے سینئر وفاقی وزراء ہیں، وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. ان کیمرہ ڈسکشن ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہ پبلک پلیٹ فارمز پہ نہیں ہو سکتی. تو وہ ساری گفتگو ہوئی ہے، کچھ ٹائم لگے گا. ترجیحات بھی طے ہو گئیں، انکوائری کیسے ہونی ہے اس کا طریقہ کار بھی آ گیا، کن ایجنسیز کو کرنی چاہیے وہ بھی آ گیا، پریمسز کو سیکیور کیسے کرنا ہے، صاف کیسے کرنا ہے وہ بھی فیصلے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گی نا جی، ایک دن میں تو نہیں ممکن. جی ادھر آپ ایک ادھر لے لیتے ہیں پھر میں آپ کی طرف. انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے آپ جانا نہیں چاہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہے، اور آپ کا زیادہ زور جو ہمیں آج کی اس سے سمجھ آیا کہ سائبر سیکیورٹی پہ. تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی کیبنٹ کے آپ بھی ممبر ہیں، تو آپ لوگ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کی اسکریننگ کی گئی ہے اور کیا مستقبل میں بھی یہی اجلاس جو اسی طرح آپ جو ٹیبلٹس کے ذریعے جاری رکھیں گے یا کاغذ پیپر پہ واپس آئیں گے؟ نہیں دیکھیں جی 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 جو ٹیبلٹس کی بات کر رہے ہیں وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ انڈیا سے اس کے سافٹ ویئر پرچیز کیے گئے، اس پہ وضاحت کریں. دیکھیے میرے بھی علم میں یہ بات کسی دوست نے مجھے کہی ہے، میں نے اس کی ابھی تصدیق نہیں کی. اور یہ ٹیبز جو ہیں یہ میرے خیال میں کوئی تین ایک سال سے انٹروڈیوس 2 سال سے انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، پچھلے دور حکومت میں آئیں. اب یہ بات کہ یہ کہاں سے پرچیزڈ ہیں اور پھر یہ بات کہ وہ کمپنی بھی یہی کام کر رہی ہوگی، یہ سب مفروضے ہیں اس وقت تک جب تک ان پہ تحقیق نہ ہو جائے. تو بلا شبہ یہ ایک سنجیدہ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. یہ نوٹس میرے میں بھی آیا، پھر میں نے جو متعلقہ وزراء ہیں یعنی کہ آئی ٹی والے اور وزیر داخلہ ان سے ان کے نوٹس میں یہ بات لایا ہوں آج صبح ہی بلکہ، اور وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے جو پہلے بات کی ہے نا، یہ ظاہر ہے ہر چیز کو آپ نے اگر فوری طور پہ آپ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلے کا حل ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم کیا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرو اور پھر اس کے بعد جی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس پہ بالکل تحقیق ہوگی، اور اگر اس میں اس طرح کے ٹریسز ہیں یا ایون ورنربلٹی بھی ہے، اگر ممکنہ طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں تو اس کا بھی حل ہونا چاہیے. اور ہمارے اپنے ماشاءاللہ اب سسٹمز ایسے ہیں جو کہ انڈیجنس ان نیچر ہیں، جو کہ آپ کی جو اس طرح کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو وہ ضرور نہیں سر میں ذرا پہلے ایک سوال رہ گیا جی 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 سر سائبر سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاکستان میں جو فائر والز ایک پہلی وال ہوتی ہے جو سائبر سیکورٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہم نے آج تک اپنی فائر وال نہیں بنائی. 99% فائر والز اسرائیل سے کنٹرول کی جاتی ہیں. تو آپ کس سائبر سیکورٹی کی بات کرتے ہیں سر؟ دوسری بات، آپ کی نظر میں جو آپ بات کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں عمران خان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ زیر غور آیا، اس کی تحقیقات کروائی جائیں. آپ کی نظر میں جو بگنگ ہو رہی ہے ڈیوائس لگا کے سابق وزیر اعظم کی اور ابھی وزیر اعظم کی ریکارڈنگز اور ایک 100 گھنٹے کی ریکارڈنگز جو کلیم کی جا رہی ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی قومی سلامتی کا ایشو نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ شاید اس وقت کہیں اپنے فون پہ مصروف تھے. میں نے بات شروع ہی یہاں سے کی ہے اور میں دہرا دیتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست ضرور کیجئے گا. میں نے کہا سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت سنجیدہ کنسرن جو تھا وہ شو کیا گیا. وزیر داخلہ کی سربراہی میں دہرا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ ہے
کہ وہ یہ سراغ لگائے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوئی کیسے ہوئی, اس کے مقاصد کیا تھے, اس کے کردار کون کون سے ہیں, اور وہی کمیٹی سفارشات دے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کہ اس کو انشور کیسے کرنا ہے کہ آپ کے جو قومی سلامتی کے حوالے سے عمارتیں ہیں, دفاتر ہیں, رہائش گاہیں ہیں, ان کی سائبر سیکیورٹی کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے محفوظ بنانی ہے. دوسری کمیٹی جو میں نے کہا ٹاسک دیا گیا وہ وزارت قانون اور انصاف کو دیا گیا, وہ لیجسلیٹو سائیڈ پہ ہے کہ سجیسٹ کریں کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے لیجسلیٹو انسٹرومنٹ کی اگر ضرورت ہے تو وہ کس شکل میں ہونا چاہیے. تو میں نے تو اگر میں غلط ہوں تو مجھے ابھی درست کر دیجئے گا. پہلا فیصلہ ہی وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی کا قیام تھا اور اس پہ شدید تحفظات بھی کا اظہار ہوا ہے جو بلا شبہ ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ جو فائر وال والی بات ہے, پاکستان مانا کہ ہم جو آئی ٹی میں فلیگ بیررز نہیں ہیں دنیا کے, لیکن یہ بات بھی ہم پورے یقین سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو انڈیجنس جتنی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے یا چیزوں کو جانچنے کے حوالے سے, اور جو مقامی برین ہے وہ چاہے عسکری ادارے استعمال کر رہے ہیں یا نیم عسکری کر رہے ہیں یا حکومتی ادارے, اس پہ بھی ہمیں بالکل ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور آپ یہی وجہ ہے کہ تمام تر آڈز کے باوجود آپ ایک نیوکلیر سٹیٹ ہیں اور بڑے سالوں سے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے کبھی کسی قسم کی لیکیج یا وہ نہیں ہوئی. تو جہاں اچھی چیزیں ہیں ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. یہ واقعات آج کل یہ تو فائلز امریکہ سے بھی نکل آئی ہیں, یہ فائلز تو یورپ میں بھی, اگر جرمن چانسلر کو انہوں نے ہیک کر کے تو وہ کنورسیشن پبلک کر دی تھی, اور اگر سیکیورٹی کمیٹی امریکہ کی سیکیورٹی کمیٹی کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہیک ہو کے پینٹاگون کی نکل آئی تھی, تھوڑا سا ہمیں میرے خیال میں اس ماڈرن زمانے میں جینے کے لیے ان چیزوں کی گنجائش رکھنی. میرے خیال میں ہم بحث میں نہ آئیں, سوال پہ جائیں. ون ایٹ اے ٹائم سومرو صاحب کر لیں, اب اصل پھر آپ کی سن لیں. جی پیچھے بھی جمعے کے دن وہ تمام کی تمام آڈیوز جو ہیں اور ویڈیوز ہیں وہ لیک کر دے گا. اس دعویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی کیا اقدامات ہیں, کس طرح سے ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے اگر وہ کل جمعے کے دن اس کو لیک کر دے گا؟ دیکھیں بلی تو ویسے ہی تھیلے سے باہر ہے اور ساروں کے سامنے ہے. اس پہ میرے خیال میں سپیکولیشن ہے ساری کی ساری, اور سپیکولیشنز پہ بہت زیادہ توانائیاں صرف نہیں کرنی چاہیے. اب جو نکلنا ہے نکل آئے گا, سب کے سامنے ہوگا, اس میں کوئی ایسے چھپنے والی بات نہیں. پیچھے سے ایک سوال آ رہا تھا. جی آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے, تو جو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا, ان کو بھی کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ کہاں سے ہوا, اس کو 100%. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز, وہ چاہے عسکری ہیں حکومتی ہیں, سب کے نمائندگان ہوں گے. اور یہ میرے خیال میں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس پہ ہمیں کوئی آئی بروز ریز نہیں کرنے چاہیے, انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے. جی آپ کچھ پوچھنا سر, لاسٹ کویسچن جی میری ایک سیکنڈ. یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مستقبل کے لیے طے کر دی گئی کہ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, کیا کل پرائم منسٹر نے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ آئے تھے میٹنگ میں, ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا کاز کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, یہ کس کا فیلئر ہے؟ آپ مجھ سے ایگزیکٹلی وہی کروانا چاہ رہے ہیں جو اعظم خان صاحب عمران خان صاحب سے کروانا چاہ رہے ہیں. سائفر پڑھا تو نہیں جا سکتا, آپ وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ کے منہ سے پڑھائیں, میں اسے منٹ کر لوں گا اور پھر پبلک کر دیں گے. بہت شکریہ. جی سر سوال یہ کہ کیا وزیر اعظم ہاؤس کی سرچنگ اسکریننگ وغیرہ ہوئی ہے, اور کیا اس میں سے کوئی اب تک کوئی ڈیوائس برآمد ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ پھر وہی بات ہے, میں ویسے آپ سے بڑی کھل کے جو بات کر رہا ہوں کہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے کہ آپ ان کو اس طرح پبلک پلیسز پہ ڈسکس نہیں کر سکتے یا جو صحافتی پلیٹ فارمز ہیں. لیکن یہ ریسٹ ایشور, یہ یقین رکھیے کہ پہلے بھی ایک بیسک ایس او پیز وہاں پہ رائج ہوتے ہیں ہر سینسٹیو تنصیبات میں یا جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں. ان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اور مزید افیکٹو ان کی جو ہے تاکہ رزلٹ نکلیں اور اس سے آپ انشور کریں کہ اس طرح کی بریچز نہیں ہیں, اس کے لیے فوری اقدامات جو ہیں ان کا حکم دیا گیا. اور انشاءاللہ العزیز
یہ پوری کوشش ہوگی کہ ایک ایسا انوائرمنٹ اور ایک کلچر متعارف کرایا جائے، وہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہے بلکہ تمام محکموں میں، جہاں پہ آپ یہ انشور کریں کہ آپ کی جو حساس معلومات ہیں وہ اس طرح سے باہر نہیں نکلیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، میری نیکسٹ میٹنگ ہے، باقی انفارمل۔ عوام عمران خان کے سازشی بیانیے کو جان چکے ہیں۔ گزشتہ روز سے آڈیو لیک زیر بحث ہے۔ عمران خان نے قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ امریکی سائفر پر عمران خان کا طرز عمل غیر ذمہ دارانہ ہے۔ گزشتہ روز قومی سلامتی اجلاس میں اس معاملے پر غور کیا گیا۔ تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی۔ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ملکی معاملات آئین و قانون کے مطابق چلنے چاہیے، نہ کہ فرد واحد کی خواہش کے مطابق۔